ملا ایک بہت بڑا لقب ہوتا تھا کسی زمانے میں. یعنی ملا جو ہے نا وہ عظمت کا ایک پیکر ہوتا تھا. جتنے پورے ہمارے سلف میں ملا کے نام سے ملا علی قاری, ملا تفتازانی, ملا فلاں, بڑے عظیم لقب ہوتا تھا. اس کو انہوں نے بدنام کیا اور بدنام کر کے ملا کا مطلب یہ دماغ میں بٹھا دیا کہ یہ وہ شخص ہے جسے کچھ نہیں آتا سوائے اذان دینے کے. اگر اذان دینا بھی آتا ہو تو یاد رکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں سب سے زیادہ اونچی گردنیں اذان دینے والوں کی ہوں گی. لیکن اس ملا کے لفظ کو بدنام کر دیا اور بدنام کر کے یہ ایسا بدنام ہو گیا کہ جو واقعی ملا ہے وہ بھی اپنے ساتھ ملا لکھنے کو سے شرماتا ہے. کوئی مجھے ملا تقی کی نہیں کہتا, مولانا کہتا ہے. تو مگر مجھے اگر ملا کہے تو میں تو اس کو اپنے لیے سر کا تاج سمجھوں. لیکن ملا کے لفظ کو بدنام کر دیا. بدنام یہ کر دیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اور کچھ نہیں آتا, العیاذ باللہ. تو بہرحال بدنام ایسا کر دیا. اور اقبال نے کہا تھا افغانستان کے بارے میں کہ انگریز کی زبان سے کہا تھا کہ انگریز یہ کہتا ہے کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج, ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو. افغانی جو کھڑے ہوئے ہیں ہمارے مقابلے کے اوپر, تو ان کی غیرت کا علاج ایک ہی ہے کہ ملا ختم کر دو اس افغانستان سے. جب تک یہ ملا بیٹھا ہے ہماری سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی. تو یہ آج ہمارے پاکستان کا بھی یہ حال ہے. یہاں جو غیر مسلم طاقتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو, اور اس کو نکالنے کے لیے جو حربہ چاہو آزما لو, مارنا ہو تو مار دو, ختم کر دو, اور اگر ان کو بدنام کرنا ہو تو بدنام کر دو, ان کو ایسا رسوا کر دو کہ یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں.